المرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عزیزان گرامی، مالک کائنات کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہم نے کائنات شعور و عقل کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ہم کسی کی بندگی یا اس کے رزق کے محتاج نہیں ہیں، اور ہم ہی ساری کائنات کے رزق دینے والے ہیں. قدرت کا منشا صرف یہ ہے کہ انسان اس کی بندگی کر کے اس کا قرب حاصل کرے اور قرب الہی کی ان تمام لذتوں سے آشنا ہو جائے جن سے اس کے تمام عباد مخلصین آشنا رہے ہیں. اور اسی لیے رات رات بھر مسلح عبادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہے. اس نے اپنی پہلی وحی میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بندے میرا سجدہ کر کے میرا قرب حاصل کر لے. قرب الہی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے عبادت، اور عبادت کی بلند ترین منزل کا نام ہے سجدہ. سجدہ انسانیت کی معراج بے مثال ہے اور بندگی کی منزل کمال. سجدہ شرافت کی نشانی ہے اور پیشانی کی تابانی. سجدہ انبیاء کی سیرت ہے اور تخلیق کی فطرت. سجدہ علانیت کا زوال ہے اور غرور کا اضمحلال. سجدہ روز روشن کا آفتاب ہے اور شب تاریخ کا مہتاب. سجدہ تنہائیوں کا انیس ہے اور پریشانیوں کا مونس. سجدہ اولاد آدم کی توقیر ہے تو جلالت آدم کی تفسیر. سجدہ منصوبہ ارتقاء کا مشیر ہے تو مقدر بشریت کا قدیر. سجدہ علامت انسان معذب ہے تو نشانی بشر مہذب. سجدہ میر کاروان ادب ہے تو ذوق صاحبان جد و طرف. سجدہ کائنات بندگی کا غالب ہے تو شعور خودی کا اقبال. سجدہ فرسودہ آئین اطاعت کا ناسخ ہے تو عباد صالحین کے سر معزز کا سودا. سجدہ شیطنت کے دل کا داغ ہے تو انسانیت کی راہ کا چراغ. سجدہ حیات بشر کا احتشام ہے تو سیر سماوات کا اعجاز. سجدہ اندھیروں کا رفیق ہے تو سویروں کا شفیق. سجدہ مریضان محبت الہی کا مسیح ہے تو عاشقان بارگاہ خداوندی کا لہجہ فصیح. سجدہ مجاہدان راہ خدا کا جوش ہے تو سالکان مسلک رضا کا ہوش. سجدہ انسانیت کی فکر جمیل ہے تو آدمیت کا نقش جلیل. سجدہ ہنگام سحر کی نسیم ہے تو گلشن نظر کی شمیم. سجدہ دنیا فضیلت کا تفسیر ساز ہے تو عالم فضیلت طریقت کا مزاج سراز. سجدہ صبر ارتقاء کا خلیل ہے تو منزل معراج کا سنگ میل. سجدہ ملکوتیت اور شیطنت کا خط فاصل ہے تو حیات آدم و آدمیت کا کل حاصل. سجدہ انسانی زندگی سے الگ ہو جائے تو سر جھکانا ایک ذلت ہے اور گھٹنے ٹیکنا ایک اہانت. سجدہ اپنی مانویت کو کھو بیٹھے تو خاک پر سر رکھنا عزت نفس کی بربادی ہے اور کسی کے سامنے جھک پڑنا ذلت نفس کی خانہ آبادی. یہ سجدہ ہی ہے جس نے سر جھکانے کو وجہ عزت بنایا ہے اور گھٹنے کے ٹیک دینے کو باعث شرافت قرار دیا ہے. یہ سجدہ ہی ہے جس نے خاک پر پیشانی رکھنے کو علامت خاکساری اور تابیر سر جھکائے رکھنے کو دلیل سرفرازی قرار دیا ہے. سجدہ خانہ کعبہ میں مولا کائنات کی زندگی کی ابتدا ہے تو صحرائے کربلا میں فرزند رسول ثقلین کی زندگی کی انتہا. سجدہ شام غریبہ کے سناٹے میں عابد بیمار کی دعا ہے
تو شام کے اندھیرے پہ کھانے میں ثانی زہرا کا نوا سجدہ ام کلثوم کے قلب مستر کا سہارا ہے، تو سکینہ کے ٹوٹے ہوئے دل کا سکون سجدہ شہیدان کربلا کا تربیت امتیاز ہے، تو اسیران کوفہ و شام کا ہمراز و تمساز۔ سجدے کی دنیا میں پہلا عظیم ترین سجدہ مسجد کوفہ میں باپ کا سجدہ تھا، جہاں سر زخمی تو ہوا لیکن سجدے سے اٹھ سکا، اور دوسرا بلند ترین سجدہ صحرائے کربلا میں بیٹے کا سجدہ تھا، جس کے بعد سرے نو کے نیزہ ہی سر بلند رہا۔ کوفہ و شام کے مراحل اور راستے کے جملہ مناظر میں لشکر یزیدی کے اشرار و کفار کے سر آرام گاہوں میں تکلوں پر رہے، اور فرزند زہرا کا سر لو کے نیزہ پر، اور سامنے بہنوں کے کھلے سر، اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیلیاں اور گلے میں توقے خاردار۔ ہاں، یہ سر 2 مرتبہ لو کے نیزہ کا الگ بھی دکھائی دیا۔ ایک مرتبہ جب یزید نے سکینہ کی محبت کا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ یہ سر تک سے نہ اٹھایا جائے گا اور تمہیں بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہ دی جائے گی اور تمہاری محبت کا امتحان لیا جائے گا، اور بچی نے کرتے کا پھٹا ہوا دامن پھیلا کر آواز دی، بابا یزید بڑے دربار میں آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، اپنی بیٹی کی لاج رکھ لو بابا۔ اور سرے حسین تشت سے اٹھ کر سکینہ کی آغوش میں آ گیا، اور بچی نے آواز دی، بابا آپ کی محبت کے قربان کیا آپ نے بڑے دربار میں اپنی بیٹی کی لاج رکھ لی۔ سوگوارہ نے امام حسین مظلوم کس مرتبہ تو سر سکینہ سے جدا کر دیا گیا اور سکینہ زندہ رہ گئی، لیکن دوسری مرتبہ جب سر حسین سکینہ کی گود میں آیا تو پھر بچی کے پہل کے بعد شیطانیوں کے نہو ماتم کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور باپ کے سینے پر سونے والی باپ پہ جا ملی۔ اب عابد بیمار ہیں اور بے کسی کا عالم، اور قید شام کی مصیبت، کیسے وضو دے، کہاں سے کفن لائے، کیسے کفن کا انتظام کرے، کیسے بہن کو سپرد پاس کرے۔ عزاداروں، یہ منزل بھی گزر گئی اور قبر بھی بن گئی، لیکن ابھی تک دلوں کو یہ سکون تھا کہ قبر کی نگاہوں کے سامنے ہے اور قید خانے کے چراغ کی روشنی بھی مل رہی ہے، لیکن ایک دن وہ بھی آیا جب قیدیوں کو رہا کیا گیا اور لوٹ کا سامان واپس ملا، اور 7 دن شام میں بہن نے بھائی کا ماتم بھی کر لیا اور قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس طرح کہ آگے آگے سیاہ پرچم ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ رانوں کا قافلہ ہے، یتیموں کا قافلہ ہے، سوگواروں کا قافلہ ہے۔ پرچم کے پیچھے پیچھے حضرت عباس کا علم ہے۔ کربلا میں یہ علم علمدار کے ہاتھوں میں تھا اور اب علمدار کے ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، اب اس پر علمدار کے خون کی چیٹیں ہیں، اور اسے دیکھ کر کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ بابا چٹا کہاں ہے، انہوں نے تو مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا اور میرا چٹا بے وفا نہیں ہے۔ علم کے پیچھے ذوالجلال کی شبیہ ہے جس کا استقبال آج بازار کر رہے ہیں، اور کل ایک 25 موڑے لکھتی ہوئی بہن کر رہی تھی، اے ذوالجلال میرے بابا کو کہاں چھوڑا، مجھے اس کمپنی میں کس نے یتیم کر دیا، ارے اتنا تو بتا دے کہ میرے بابا کو وقت جہاز تک پانی ملا تھا یا پیاس سے ہی سوا کر دیے گئے۔ ذوالجلال کے ساتھ ایک خالی جھولا بھی ہے جس کا سونے والا کھا کے کربلا پر سو رہا ہے، اور اس کی پالنے والی ہم قریب اسے صحرائے کربلا میں تلاش کر کے فریاد کرے گی، میرے والی آپ نے تو اکثر کو اپنے پاس رکھ لیا لیکن میں آپ کی بچی کو نہ بچا سکی، میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کی امانت کو واپس نہ لا سکی۔ عزاداروں،
اب بھائی سے ملنے کے لیے بہن شام سے روانہ ہو رہی ہے. آگے آگے ثانیہ زہرا کی ہماری ہے. آپ دیکھیں گے ہماریوں کا ایک سلسلہ ہے. آگے آگے جناب زینب کی ہماری ہے جو بھائی کو بے گوروں کا بن چھوڑ کر آئی تھی اور اب قبر پر جا کر آواز دے گی بھیا زینب آ گئی. بھیا زینب نے آپ کے مقصد کو مکمل کر دیا. بھیا زینب نے ہر مصیبت برداشت کر لی لیکن آپ کی محنت کو برباد نہیں ہونے دیا. انہی ہماریوں میں حضرت ام کلثوم کی بھی ہماری ہے جنہوں نے مدینے پہنچ کر نانا کو بھائی کا پرسہ دیا تھا اور درد کی ہمارے مدینہ کو دیکھ کر فریاد کی تھی کہ نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. علم ہم حسرت و رنج و علم لے کر آئے ہیں اور اب نہ ہمارے گھروں پر بارشوں کے سائے ہیں نہ دوڑیوں میں بچے. ایک ہماری بانوے بے کسی بھی ہے جس کی ساری کمائی راہ خدا میں لٹ گئی اور جو اپنے وارث کے گود کے پالوں کا پرسہ دینے جا رہی ہے. انہی ہماریوں کے ساتھ ایک فاطمہ کی ہماری بھی ہے جو قبر زہرا پر جا کر فریاد کرے گی شہزادی آج کے بچوں نے آپ کے دودھ کی لاج رکھ لی. ایک طویل مدت کے پیاس کے بعد بھی پانی کا سوال نہیں کیا اور صبح شام کے درباروں کو الٹ کر رکھ دیا. عزادار امام قافلہ تو جا رہا ہے لیکن وہ قبر جب تک اسیروں کی نگاہوں کے سامنے تھی اب نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہے اور صدے کا آواز گونج رہی ہے دیکھی سکینہ قافلہ جا رہا ہے. بابا کے نام کوئی پیغام تو نہیں ہے تمہیں تو مدینے جانے کا بڑا اشتیاق تھا. بیٹی بتاؤ اب یہ پھوپھی کیا کرے گی بھیا سے کیا کہے گی. اور دوسری طرف سے ہلکی ہلکی سی سہمی سی آواز آ رہی ہے پھوپھی اماں بابا سے میرا سلام کہیے گا اور چچا سے کہیے گا کہ اب چین سے آرام کرے اب پانی مانگنے والی پانی نہ مانگے گی.